السلام علیکم، میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو نوجوان بھائی بہنوں کے حق میں بہت کارگر ثابت ہوگی، چونکہ میڈیا کے اس زمانے میں جہاں فحاشی و عریانی عروج پر ہے، وہی اس کے منفی اثرات ہمارے معاشرے پر روز افزوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ مرد و زن کا مخلوط نظام، حجاب کا فقدان، کو ایجوکیشن وغیرہ کی وجہ سے لڑکا لڑکی کے درمیان فرینڈشپ وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، جس میں بسا اوقات بچہ اپنے حسب نسب، مالی حالت، دینداری، خاندان، بالخصوص والدین کی محبت کو تیاگ کر ہر شرط پر لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر مشفق والدین اسے اجازت نہ دیں تو وہ انہیں اپنا جانی دشمن سمجھتا ہے اور انہیں اپنے بچے کے مستقبل سے نابلد گردانتا ہے۔ بسا اوقات لڑکا لڑکی والدین کے اذن و اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ جاتے ہیں، جو انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اس باب میں والدین کو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ بچے کو رشتہ کے انتخاب میں خود مختار بنائیں، کسی بھی قسم کے جبر و استبدال سے آزاد رکھ کر اسے اپنی رفیق حیات کا انتخاب کرنے دیں۔ اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ آپ یہ تو ضرور بتا سکتے ہیں کہ بیٹا، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ فلاں لڑکی سے شادی کریں، لیکن لٹ اٹھا کر ایسی جگہ شادی کروا دینا جہاں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جائے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ والدین نے صرف خاندان ایک ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی یا بیٹے کو غیر کفو میں داغ دیا اور اس کی ساری زندگی اجیرن بن گئی۔ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی نیک صالح بیٹی کو کسی چرسی اور بھنگی کے حوالے کر دیں۔ دوسری طرف شریعت نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے فیصلوں کو ترجیح اور فوقیت دیں، اپنی عارضی خواہشات کو لگام دے کر پختہ زندگی گزاریں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے نفس و شیطان کے جال میں پھنس کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، جس سے نہ صرف گھر، خاندان، معاشرے میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ کچھ ہی سالوں میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ جس حسن پر آج فریفتہ ہیں، ظاہر ہے اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، اس لیے جلد ہی ایک دوسرے سے فرقت حاصل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں دونوں پہلو ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بیٹی، کیا آپ راضی ہو؟ جب انہوں نے رضامندی دکھائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اسی ضمن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دادا نے اپنے پوتے کا رشتہ اپنی حیات میں اپنی سالی کی پوتی سے کیا، جس وقت لڑکے کی عمر تقریباً 12 سال اور لڑکی کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ اس کے 2 سال کے بعد لڑکے کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ موجودہ صورت یہ ہے کہ لڑکے کی عمر 23 سال ہے اور پچھلے 1.5 سال سے مسلسل لڑکا اپنے گھر والوں سے اور لڑکی کے گھر والوں سے اس رشتہ کو لڑکی پسند نہ ہونے کی وجہ سے منع کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی دونوں گھر والے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جبراً دونوں کے نکاح کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ لڑکے نے خود لڑکی اور لڑکے کے سارے گھر والوں سے نکاح کے لیے اپنی نامرضی ظاہر کی، پر اس کے جواب میں لڑکی کے دادا جبراً نکاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکے کے باپ کو اس بات کے لیے راضی کر لیا ہے۔ کچھ ضروری باتیں: لڑکا بالغ ہے، کاروبار میں اچھی کمائی کرتا ہے، اپنے فیصلے خود لینے کی سمجھ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے زور زبردستی سے نکاح کرایا جاتا ہے
تو وہ نکاح کس حد تک جائز ہے اور اس کا کیا وجود ہوگا؟ مہربانی کر کے جواب مرحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ باپ دادا کے لیے نابالغ بچوں کا رشتہ طے کرنا جائز ہے جبکہ اس وقت نکاح نہیں ہوا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد بچوں کو اس رشتے کے باقی رکھنے اور ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جب لڑکا اس رشتے کو پسند نہیں کر رہا ہے تو شرعی طور پر اسی لڑکی سے شادی کرنے پر لڑکے کو مجبور کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شادی میں بالغ لڑکے کی مرضی کا خیال رکھنا ماں باپ اور رشتہ داروں پر لازم ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں اس بات کی بھی اجازت آئی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کریں، اگر پسند ہو تو نکاح کریں اور پسند نہ ہو تو نکاح نہ کریں۔ پھر بھی اگر ماں باپ اور رشتہ دار لڑکے کے اوپر اسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے ناجائز دباؤ ڈال کر نکاح پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ بوقت نکاح اگر صراحت کے ساتھ حجاب و قبول نہیں کرتا ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور ایسے مجبور کرنے کی صورت میں صرف ہاں کا دینے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، بلکہ صراحت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ جوان لڑکا جب رشتہ قبول کرنے پر راضی نہیں ہے اور زبردستی قبول کروا لیا جائے اور بعد میں لڑکا طلاق دے دے تو خواہ مخواہ ایک صاف ستھری لڑکی کو داغدار بنانا ہے، یہ لڑکی کے اوپر سخت ترین ظلم ہے۔ فتاوی عالمگیری زکریا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286، ماخوذ از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 746 تا 747 از حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔